اللہ اکبر، کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ہم سے گئی، احساس نہیں ہوا۔ ظہر ہم سے گئی، احساس نہیں ہوا۔ عصر ہم سے گئی، احساس نہیں ہوا۔ مغرب ہم سے گئی، ہمارے دل پر کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ فجر کے سجدے چھوٹ گئے، احساس نہیں ہوا۔ عشاء کے سجدے چھوٹ گئے، احساس نہیں ہوا۔ یاد رکھو، ایک وقت کی اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس نے کفر کیا ہے، اور کفر کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کی ہولناکیاں کون برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی آگ کو کون برداشت کر پائے گا؟ جہنم کی تپش کو کون برداشت کر پائے گا؟ ایک بار میرے آقا نے کہا، جبریل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل کہتے ہیں، آقا جہنم کو اللہ نے 1000 برس تک دہکانے کا حکم دیا، آگ سفید پڑ گئی۔ آقا یہ بس نہیں ہے، آقا پھر اللہ نے حکم دیا 1000 سال اور دہکایا جائے، پھر 1000 سال اس کی آگ کو بھڑکایا گیا، آقا وہ سرخ پڑ گئی ہے۔ آقا اتنا ہی بس نہیں ہے، پھر اللہ نے حکم دیا 1000 سال اور تک دہکایا جائے، آقا پھر 1000 سال تک اور دہکائی گئی، اسے بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ پڑ گئی ہے۔ اب وہ سیاہ ہے، اس کے انگارے بجھتے نہیں ہے، اس کے شعلے بجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں، اس میں چنگاری نہیں ہے، لیکن شعلے بجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ آقا اتنا ہی بس نہیں ہے، آگے جبریل نے کہا، آقا اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، پوری زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے، اس کی تپش سے کوئی زندہ نہیں ہے، اس کی تپش کی وجہ سے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ آقا اتنا ہی بس نہیں ہے، جہنم کا دروگا تو ایسا ہوگا، اگر اس کی صورت ایسی ہوگی، اتنی ڈراؤنی صورت ہوگی، اگر اس کو دنیا کے اندر ظاہر کر دیا جائے، دنیا میں سارے لوگ اس کی صورت دیکھ کر مر جائیں گے۔ آقا اتنا ہی بس نہیں ہے، جہنم میں جو آگ کی زنجیریں ہوں گی، اس کا ایک حلقہ ہوگا، اگر زمین کے کسی بلند و بالا پہاڑ پر ڈال دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ حلقہ تحت الثری میں جا کر روکے گا۔ آقا اسی جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا، جبریل بس کرو۔ آقا فرماتے ہیں، جبریل بس کرو، اب آگے بیان نہ کرو۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں، اس جہنم میں میری امت کے گناہگار انسان آئیں گے، بے نمازی انسان آئے گا، زانی انسان ڈالے جائیں گے، شرابی بھی ڈالا جائے گا، اور بے نمازی بھی ڈالا جائے گا۔ آقا کو درد اس لیے ہے کہ امت میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑا ہے، اور گناہ کر کے جہنم کا حقدار بھی بن رہا ہے۔ وہ لوگوں، جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی جس کو ہمارا جسم برداشت نہیں کر پائے گا۔ آؤ میں تم کو سناتا ہوں بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آقا کی ظاہری زندگی چل رہی ہے، ایک نوجوان روتا ہوا آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا، آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری غربت کی وجہ سے، میری مفلسی کی وجہ سے اس کے کفن کا انتظام نہ ہو سکا، لوگ اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا فرماتے، میرے یار ابو بکر ادھر آ جا، عمر ادھر آ جا۔ نبی نے جب بلایا نا اپنے دونوں صاحبان کو، کھڑے ہو گئے آ کر ابو بکر صدیق و عمر جب کھڑے ہو گئے، آقا فرماتے ہیں، اس نوجوان کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل بھی دے کر آنا، اور اس کے کفن کا انتظام بھی کر کے آنا۔ دونوں صحابی اس نوجوان کے ساتھ جا رہے ہیں، جیسے ہی اس کے پاس پہنچے جنازے کے پاس میں، کپڑا کیا ہٹایا ہے، اس کا چہرہ سیاہ خنزیر بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھا ہے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم نے، الٹے پیر واپس آ جاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، آقا اس سے میرا غسل، میں اسے غسل نہیں دے سکتا ہوں، اس کا چہرہ تو انسان جیسا نہیں ہے، اس کا چہرہ تو سیاہ خنزیر بن چکا ہے، آقا یہ معاملہ ہے۔ آقا نے اتنا سنا ہے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد اس کے پاس گئے ہیں، آقا نے بھی اس کا چہرہ ہٹایا، نے بھی اس کا چہرہ ہٹایا تو واقعی میں سیاہ خنزیر بن چکا تھا، سیاہ خنزیر کی صورت اس کا چہرہ اختیار کر چکا تھا۔ مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو نبی کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھانا تھے، ادھر اس کا چہرے کا صحیح ہونا تھا، چہرہ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز جنازہ پڑھائی گئی، جب اس کو قبر میں لوگ رکھنے لگے، چہرہ ہٹا کر دیکھا گیا، پھر اس کا چہرہ سیاہ
یا خنزیر بن چکا تھا. آقا فرماتے ہیں جوان ادھر آ جا. جوان کو جب قریب میں میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے, بلانے کے بعد کہا تھا اے نوجوان یہ بتا دے تیرا باپ دنیا میں کیا کرتا تھا. اس نے برملا کہا تھا, برجستہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا اور وہ جملہ یہ تھا میرا باپ کچھ نہیں بے نمازی تھا اور یہ بے نمازی کی سزا ہے, اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا ہے. وہ لوگوں ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں, کتنے سجدے چھوڑ دیا کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو, بے نمازی کا حال یہ ہوتا ہے قیامت قائم ہوگی, قیامت کے دن اللہ بے نمازی کے منہ کالے کر کے اٹھائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. جب جہنم میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا لوگ پوچھیں گے بھئی تو نے کیا جرم کیا ہے. پوچھتے ہیں نا جیل میں جاؤ تو لوگ پوچھتے ہیں تو نے کیا جرم کیا ہے, تو کون سا جرم کر کے آیا ہے, تو کون سا جرم کر کے آیا ہے. وہاں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سے جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے, تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے جہنم میں جانے کا, آج تمہیں جہنم میں جانا ہے, لیکن یہ تو بتا دو تمہارا جرم کیا تھا, تم دنیا میں کون سا گناہ کر کے آئے ہو. تو ان کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلے گا, برجستہ کہیں گے میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. قالوا لم نکن من المصلی, میں دنیا میں تھا لیکن نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. احساس کرو مسلمانوں, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے, اور جہنم کی آگ کو برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنے سجدے چھوڑ کر بھی دل پر احساس نہیں ہوتا ہے. زندگی میں اگر بہار لانا چاہتے ہو, اگر زندگی کامیاب بنانا چاہے تو یہاں بھی کامیاب رہو, مرنے کے بعد قبر میں جاؤ وہاں بھی کامیاب ہو, اور میدان حشر میں جب اٹھائے جاؤ وہاں بھی کامیاب رہو. تو آج سے سجدے کرنا شروع کر دو, رب کو عبادت شروع کر دو. ایک حدیث میں آیا ہے جس نے جان بوجھ کر اگر نماز کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ایک حقب تک اس جہنم میں جلایا جائے گا. ایک حقب معلوم کتنا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک حقب کی مقدار یہ ہے 2,88 سال 88 برس تک وہ جہنم کے آگ کے نظر کر دیا جائے گا. ایک نماز کو جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے وہ جہنم میں 2,88 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلے گا. لوگوں آج سے توبہ کرو, توبہ کر کے سچے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, رب کو سجدے کرو, رب کو منا لو, رو کے رب کو منا لو, راضی کر لو, سجدے کر کے رب کو راضی کر لو, رو کے رب کو راضی کر لو, آج سے گریہ وزاری کر کے رب کو راضی کر لو. اگر رب راضی ہو گیا تو سارا جہاں راضی.